آپ سبوں نے سنا ہوگا نہ اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا. یہ تو روز محشر کی بات ہے. لیکن ہم بات کریں گے وادی کشمیر کی سیاست کی. آج جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام کے مشہور لیڈر عبد المجید پڈر جو کہ اپنی پارٹی سے وابستہ ہے، اس کے فرزند ریاض احمد پڈر نے نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی. ریاض احمد پڈر نے نیشنل کانفرنس میں شامل ہونے کے بعد جب خطاب کیا، کثیر تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود تھے، تو سرعام اس نے کہا کہ میرے باپ نے میری ماں کا حق پورا نہیں کیا، وہ آپ لوگوں کا حق کیسے پورا کر سکتا ہے. مزید ریاض احمد پڈر نے کہا کہ جب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے نیشنل کانفرنس جوائن کرنا ہے تو مجھے بہت ساری فون کالز موصول ہوئی ہے کہ وہاں پہ آپ نہیں جانا، آپ کو پی ایس اے دیں گے. ان باتوں کا اظہار ریاض احمد پڈر نے جلسے عام سے کیا ہے. لیکن اس حوالے سے ہم نے چاہا کہ ہم عبد المجید پڈر صاحب سے بات چیت کریں گے اور ان کی ری ایکشن جاننے کی کوشش کریں گے. پڈر صاحب نے کیا کچھ کہا وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے. لیکن وادی کشمیر کی سیاست کی بات کریں گے. یہاں پہ سیاستدان جو ہے کپڑوں کی طرح پارٹیاں بدل دیتے ہیں. تو آج جو ہے اب گھروں سے اب جو ہے اپنے والد صاحب سے بیٹا ناراض ہوتا ہے اور دوسری جماعت میں داخل ہوتا ہے. کہیں پہ کوزن بردر ناراض ہو کر دوسری پارٹی میں شامل ہوتا ہے. تو ایسے واقعات روز اب دیکھنے کو مل رہے ہیں. لیکن یہ بڑی خبر جو ہے جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام میں آج ملوان نور آباد میں ہونے والے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے جلسے میں اپنی پارٹی کے لیڈر عبد المجید پڈر کے بیٹے شمولیت اختیار کی اور اپنے باپ پہ سرعام تنقید کی ہے. لیکن ہم نے اس حوالے سے عبد المجید پڈر صاحب سے بات چیت کی ہے. کیا کچھ کہا عبد المجید پڈر صاحب نے، آئیے دیکھیے ہماری یہ خاص رپورٹ. جی سر، آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آپ کے بیٹے نے جو ہے نیشنل کانفرنس جوائن کیا، اس حوالے سے بات کرنی تھی. اس حوالے سے یہ تو اچھی ڈیموکریسی ہے جی. اسی کو ڈیموکریسی بولتے ہیں. ڈیموکریسی اسی چیز کو بولتے ہیں. جی جی. اس میں کون سا یہ نیا رنگ ہے؟ پڈر صاحب، آپ کے فرزند تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جس نے اپنے گھر کو نہیں سنبھالا ہے وہ کانسٹیٹوئنسی کو کیسے سنبھال سکتا ہے. بالکل صحیح بولا اس نے، بالکل صحیح بولا، غلط نہیں بولا ہے. بالکل صحیح بولا. اگر اس کے نظروں میں یہی ہوا تو پھر وہی وہ ٹھیک ہے، پھر وہی ٹھیک ہے. یہ تو کانسٹیٹوئنسی کے لوگ بولیں گے، یہ تھوڑا وہ بولے گا. پڈر صاحب کانسٹیٹوئنسی کے لوگ، آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ میرے سے 18 سال وہ الگ ہو گیا تھا. وہ میرے ساتھ نہیں ہے، وہ کہیں اور کہیں اس نے شادی کیا. بہت بڑی لمبی کہانی ہے، آپ کو میں کیا بتا دوں گا. لیکن ڈیموکریسی یہ ہے، اس نے اچھا کیا ہے، اس میں کوئی اس نے گناہ نہیں کیا. لیکن آج سرعام اس نے الزام لگایا ہے کہ پڈر صاحب نے میری ماں کا حق پورا نہیں کیا، تو آپ لوگوں کا حق کیسے پورا کر سسکتا ہے. ہو سکتا ہے اس کی نظر میں یہی آیا ہوگا، اس نے یہی کہا ہے. تو ان کے یہ تو اپنا نظریہ ہے، اس میں کیا ہے. اس میں کوئی کہے گا کہ عمر صاحب نے اپنی بیوی کا حق نہیں کیا ہے تو اس نے یہ کیا ہے. یہ تھوڑی پالیٹکس ہے. صحیح. یہ گندی پالیٹکس ہے. اس کو ہم گندی، یہ سکینہ کا ایسا رول ہے، یہ گندی پالیٹکس کرتی ہے. یہ تھوڑی پالیٹکس ہے، کوئی سیاست نہیں. چلیے پڈر صاحب، عمر نے بیوی چھوڑے تو اس کا کیا مطلب، اس کا پالیٹکس کے ساتھ کیا غرض ہے؟ نہیں، کوئی غرض نہیں. ہاں تو یہی ہونا چاہیے. چلیے، آپ نے اس ڈیولپمنٹ کا خیر مقدم کیا ہے تو ہم یہ ریکارڈ کرتے جا رہے تھے اور اب نشر بھی کریں گے. بالکل کریے نشر، ہمیں اس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑے گا. چلیے پڈر صاحب، آپ کی ذرا نوازی، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.